بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر جو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث کرب ہے۔ نیوزی لینڈ میں دہشت گردوں نے جس طرح مسجد میں جا کر معصوم نمازیوں پر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں پر فائر کھولی ہے، اور جس میں 20 لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، اور ایک مسجد کے بعد پھر دوسری مسجد کی طرف جانا، اور پھر اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ خود اس کا ویڈیو بھی بنائیں۔ تو ظاہر ہے جی کہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ نیوزی لینڈ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی یا ٹیررزم جو ہے وہ 0 درجے کا ہے، یعنی معدوم ہے۔ لیکن اگر وہاں واقعہ ہوا اور اس طرح کا واقعہ، تو ظاہر ہے کہ اس نے خود نیوزی لینڈ کے اوپر اور یورپ کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان، کہ اس سے قبل بھی ڈنمارک وغیرہ میں یا کچھ اور یورپین ممالک میں مسلمانوں کے مساجد پہ حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے مساجد میں مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا ہے، جلایا بھی گیا ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ میں آج جو واقعہ ہوا ہے وہ کچھ بالکل غیر متوقع سا، اور اس قسم کا سفاکانہ کہ پوری دنیا کے دل اس نے ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ تو بظاہر تو ابھی تک زیادہ تفصیلات نہیں سامنے آ رہی ہیں کہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں اور کن مقاصد کے تحت انہوں نے ایسا کیا ہے۔ بہرحال جو خبریں آتی جائیں گی ہماری بھی اس پہ نظر ہوگی، اور اس حوالے سے ہم اپنا رد عمل دیتے رہیں گے، وہ حق ہم اپنا محفوظ رکھیں گے۔ لیکن تاہم ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ، اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو یا جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ جو ایمنسٹی ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں کر آخر مسلمانوں کے عبادت گاہ مسجد میں عین جمعے کی عبادت کے دوران اس قسم کا سفاکانہ واقعہ رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک منظم انداز کے ساتھ ہوا ہے، جس کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے، پوری پلاننگ کے تحت ایسا ہوا ہے۔ تو کیوں وہاں کے جاسوسی ادارے اس سے ناواقف رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی منصوبہ بندی کا کوئی راستہ نہیں روکا جا سکا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہیں۔ ویسے تو ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ صرف اسلامی دنیا کو ہی فوکس کرتی ہے۔ اگر اسلامی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اسی کا نام دہشت گردی رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج جو نیوزی لینڈ میں ہوا ہے اس نے تو ایک تاریخ کا انتہائی بدترین واقعہ ہوا ہے، اور خود نیوزی لینڈ کی حکومت نے اپنے ملک کی تاریخ کا انتہائی سیاہ واقعہ اس کو قرار دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا کیوں ہوا، اس کا راستہ کیوں نہیں روکا گیا، اور اس پر بین الاقوامی اداروں کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے، یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جو اس وقت تک ہمیں اس کے جواب کا انتظار رہے گا۔ بہرحال ہم ان شہداء کے ساتھ اور زخمیوں کے ساتھ اور ان کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ بھرپور اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سفاکانہ واقعے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی قوتیں اس واقعے کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ والسلام۔